درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو خوش رکھے۔ دونوں جہان میں اللہ تبارک تعالیٰ آسانی کا معاملہ عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یہ کلپ پورا سنیے گا۔ حضرت مولانا مفتی قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم، یہ کلپ سنا رہا ہوں۔ یہ کلپ سن کے آپ حضرات ہم بھی کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں، دین بہت غور سے سنیے گا۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں پیش کیا ہم آ جائیں گے میرے بھائی۔ پکڑ بہت سخت ہے میرے رب کی۔ یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے ایمان والے گھر کے اندر تو ہم ظلم کریں، غیبت کریں، برائی کریں، ایک دوسرے سے حسد کریں، جلن کریں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ ایک کلپ پورا سنیے گا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے اور دنیا میں نبی آنے کا مطلب کیا تھا، کس لیے نبی آئے دنیا کے اندر۔ سب سے بڑا سوال ہے آپ حضرات سے، ذرا غور کریے گا میرے بھائی۔ یہ کلپ سنیے گا، میرے نبی کا اخلاق کیا تھا اور ہمارا اخلاق کیا ہے۔ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی اماں ایمان میں داخل ہو گئی، نبی کا اخلاق دیکھ کر کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے میرے بھائی۔ کیسا اخلاق، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ اس کو سنیے گا۔ اور آج ہمارا اور آپ کا اخلاق، لوگ دور بھاگ رہے ہیں میرے بھائی۔ آج اسلام عمل سے پیش کرو۔ ذرا غور سے سنیے گا اس کلپ کو میرے بھائی۔ اس کلپ کے اندر کیا سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے مکہ میں، بولو کہاں پہ، ایک بوڑھی عورت، ساتھ میں بولو نا، عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ کوئی مکے میں، کوئی کونے وونے میں، کئی جھوپڑے وپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا وہ۔ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی۔ بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی؟ تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی، بولو کہاں پر پہنچی، اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا۔ بولو 2 ٹھیلے بھر کے۔ اب بیچاری بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے؟ وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے، اور دھیرے دھیرے چلے، 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا۔ پھر واپس وہاں سے آئی، دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا۔ دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا۔ اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، ماں عورتیں بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے۔ میرے دوستو، آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو 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 بولو، صلی اللہ، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر۔ حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اس لیے میں نے واقعہ شروع کیا۔ ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں، یا اماں ایہ شیء تفعلی، یا اماں ایہ۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی۔ ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں،
اے میری ماں کیا کر رہی ہو, ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا, اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا, وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی. کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا, یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے, اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے, ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں, میرے گھر تک پہنچا دے, میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کہا ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا, اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ. ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے, ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا, ایک اس کندھے مبارک پر رکھا, اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا, اور وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی, بوڑھی تھی, اور بوڑھے لوگ دعا دیتے, وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے بہت دعا دے, لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے, اے بیٹا تھک گیا ہوگا, اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے, گرمی بھی بہت ہے, تھک گیا ہوگا, تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی وہ پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے, اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو, آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے, اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتی آوا, تمہارو کا ریوانو, تمہارا ہسبینڈ کا چھے, ہے نا, ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے, رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائی, وہ ٹھیلا رکھا, کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو میرا چہرہ یاد ہے مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا, کہتی رک بیٹا رک, اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے, چاندی کے سکے نکالے, کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا, تم نے مجھے بیٹا کہا تھا, میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا, تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا, میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان, جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہے بیٹا ادھر تو آ, ادھر تو آئے. ہمارے نبی آئے, کیا کام ہے. کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا, میں تیری ماں بن گئی, تو پیسے تو نہیں لیتا. لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا, ایک نصیحت, بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا, ہاں اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے, نام محمد ہے, اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے, بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آئے. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم, یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں, محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے, اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو, مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے, کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے, کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. یہ تو بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں, مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا, نام اس کا محمد ہے, بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولسٹ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے, جا لے کے آواز. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں, اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا, اچھا ہوا, واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں, تم نے اماں کی کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا, نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے, نجومی کہتے, مجنون کہتے, ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا, لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی, پھر سے بلایا, ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, اماں میں نے تمہارا نام پوچھا, بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے, نہیں. اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا, اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا, نہ میں نے نام پوچھا, تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے.
تو अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद। जिससे तुम मिलने मना करती हो ना, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ। लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ। मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो? अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तो दावत देता है, हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है और क्या जुमला बोलती है मालूम? वो माँ बोलती है, अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तो वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं अब आपसे पूछता हूँ, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? माँ की हकीकत में हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो माँ रुखसत हो गई थी। ये माँ तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए, कि एक बूढ़ी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूँ मेरे प्यारों, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं। इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं। कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? आज दिल को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। इस क्लिप से जो अभी हमने और आपने सुना है, ये वाकया है, इसको बारहा हमने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें और आपको क्या सबक मिला है इससे? हम तो कलमा पढ़ लिए, आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान के लिए है ये मैसेज मेरे भाई, ये पैगाम। कौन सा अखलाक आज हम पेश कर रहे हैं पूरी इंसानियत को। खाली ये कलमा मिल गया और हम सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाने में लगे हुए हैं, अपने कपड़ों को सही करने में लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी खरीदने में लगे हुए हैं, घर बनवाने में लगे हुए हैं, शादियों में लगे हुए हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं। क्या इसी का नाम दीन इस्लाम है? इस्लाम तो आया था पूरी दुनिया को बताने के लिए। इस्लाम एक अल्लाह को मानना है। मेरे नबी का वाकया देखो, बहुत दर्द भरा मेरे भाई। मेरे नबी ने नहीं कहा ये अम्मा मुसलमान हो जाओ, ईमान कबूल कर लो, मैं ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा। बूढ़ी अम्मा कैसे पूछा मेरे भाई, क्या अखलाक पेश किया, उसके बोझ को उठाया मेरे भाई, घर तक पहुंचाया है, मजदूरी नहीं ली, माँ का दर्जा दिया। मेरे नबी माँ का दर्जा दे रहे हैं, जिनके सदके में पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया। कहां चले गए मेरे भाई? आज मेंबरों पे सिर्फ गीबत, बुराई, हसद, ये सब आ चुका है, एक दूसरे के खिलाफ। मेरे भाई मैं बहुत
اس کلپ میں بھی میں بہت سنا سکتا ہوں جو آج ممبر غیبت سے بھر چکا ہے. کہاں سے جانے گے دین اسلام لوگ؟ کہاں سے جانے گے میرے نبی کا پرچہ کیسے ہم کرا رہے ہیں میرے بھائی؟ غیبت سے، برائی سے. کتنا نبی کا اخلاق ہم پیش کرنے اپنی زندگی میں اتارے ہیں، ذرا تو یہ سوچو میرے بھائی. لاٹھی سے مارنے سے، لاٹھی کے مارنے سے اندھیرا نہیں جائے گا، اجالا جلانا ہوگا میرے بھائی. لائٹ جلا دو، اندھیرا ختم ہو جائے گا. جتنی بھی دنیا کے اندر آج برائی موجود ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب مسلمان ہیں. کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے میرے نبی نے ہم کو اور آپ کو طریقہ بتا کر، میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے میرے بھائی. مجھے سکھا دینا میرے بھائی، کوئی غلطی ہوگی تو مجھے سکھا دینا، بتا دینا. بوڑھی اماں نے اخلاق دیکھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے بیٹا مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دو میرے بھائی. کون سا کلمہ تھا؟ میرے نبی نے پڑھا. کیا فرمایا؟ کتنی جلن رکھتی تھی بڑھیا کی چھوڑ کر بھاگ رہی. کتنا جلن تھا کہ چھوڑ کر بھاگ رہی. آپ نے پورا واقعہ سنا نا. آج انسانیت پیاسی ہے. کبھی ہم کسی بوڑھی اماں کی خدمت کی ہے مسلمان ہو کے؟ کبھی کسی کے گھر میں جا کے حال چال کو پوچھا ہے؟ کسی بھی، کوئی بھی گھر ہو، کبھی اسپتالوں میں جا کے دیکھا ہے؟ کچھ پیسے لے کے 2 4 10 لاکھ کروڑ روپے جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کبھی جا کے دیکھا میرے بھائی وہاں پر؟ کتنی مائیں بہنیں بے بس ہیں، لاچار ہیں. عمل سے پیش کرو میرے بھائی کہ اسلام کیا ہے. ایک بوڑھی اماں نے سبحان اللہ ایمان میں داخل ہوں گے میرے نبی. سوچو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کیا اخلاق پیش کیا میرے بھائی. ذرا سوچو میں کیا بولوں کہ آج لوگ دور بھاگ رہے ہیں ہم سے، لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کہ پوری دنیا میں اگر دھوکے باز ہے، لوگ کیا کریں؟ سب سے زیادہ دھوکے دینے والا مسلمان ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم ہو گئے. سب سے بڑی رکاوٹ اگر ہم اسلام پہ آنے کے لیے لوگوں کو اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. ہم سب ہیں رکاوٹ بنے پڑے، اخلاق کو پیش نہیں کر رہے. ہر عمل غیروں کے طریقے پر جا رہا ہے. یہ واقعہ اگر سن کر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کیا جائے میرے بھائی؟ حالات کی دعوت تو ہم خود دے رہے ہیں. حالات کی دعوت تو ہم خود دے رہے ہیں میرے بھائی. اللہ رسول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو ہم جو چیلنج کر رہے ہیں نا. اور عمل یہودی اور عیسائیوں کی طرح میرے بھائی. میرے بھائی ایک لائن پہ آ جاؤ میرے بھائی، نبی کے طریقے زندگی اپنے ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں میرے بھائی. ہر سنت طریقے پر آ جائیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. کہ مرنے کے لیے ٹائم ہے، دین سیکھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں. مرنے کے لیے ٹائم ہے، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. میرے بھائی آج نہ دین میں ہے نہ دنیا میں، کسی پٹری پر نہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ بتا کے گئے میرے بھائی. ابھی تو ہم دنیا میں پھنسے پڑے ہیں، آخرت تو بہت دور ہے میرے بھائی. ہماری اور آپ کی زندگی صرف کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے میرے بھائی. اس طریقے پر عمل کرو، عمل سے پیش کرو. ایک بڑھیا خوش ہو کر سبحان اللہ دل کو ہلا دینے والا یہ واقعہ حضرت قاری صاحب نے کیسے بیان کیا میرے بھائی. ذرا غور تو کرو اس پر. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں ایمان کیوں ملا؟ یہ فری میں مل گیا میرے بھائی. قرآن مجید جو ہے وہ فری میں مل گیا، اس کے لیے قربانیاں نہیں دینی پڑی.
ایمان کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی، اسلام کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی۔ میں آواز سناؤں گا کیسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ممبر سے غیبت، حسد، بغض رکھ رہے ہیں میرے بھائی، ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی۔ تو وہ جو دین کو نہیں جانتے وہ کیا سمجھیں گے؟ ممبر کیا اسی لیے بنایا ہوا ہے؟ ممبر کس لیے بنایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے ہو کر میرے بھائی، ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کیا بیان کرنا چاہیے میرے بھائی؟ اللہ کی تعریف، اللہ رسول، توحید، رسالت کو بیان کرو میرے بھائی، صحابہ کی زندگی کو بیان کرو، بزرگان دین، اولیاء کرام کیسے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے میرے بھائی، اس کو بیان کرو۔ کسی کی غیبت اور برائی کرنے کے لیے ممبر نہیں ہے۔ میرے بھائی جو دین کو نہیں جانتے وہ کیا میسج جا رہا ہے ان کے پاس؟ عمل سے پیش کرو، ذرا غور کرو، کتنا وزنی، کتنا قیمتی ہمارے آپ کے پاس یہ کلمہ مبارک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی بات کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مر کے قبر میں جانے کے لیے ٹائم ہے۔ ذرا غور کریں، بیمار پڑ گئے 2 4 10 مہینے اسپتال میں دینے کے لیے ٹائم ہے۔ ہم تو آئے تھے اللہ رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی عمل سے۔ شادیوں میں دیکھ لو، بڑے سے بڑے دیندار کو دیکھنا ہو، شادیوں میں دیکھ لو، معاملات میں دیکھ لو، اخلاق میں دیکھ لو، پتا چلے گا میرے بھائی۔ میرے بھائی اس پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی صحابہ پوری دنیا میں کیسے اپنے اخلاق کو پیش کیا، پھر آگے باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بوڑھی اماں کا واقعہ ذرا سوچو، میرے نبی نے کیسے اس سامان کو گھر تک پہنچایا، جبکہ بوڑھی اماں دین سے نفرت کر کے، کوئی نوجوان شخص میرے نبی کو جانتی نہیں تھی، وہ اماں بھاگ رہی تھی، میرے نبی نے کیسے بوجھ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا۔ اوہ میرے بھائی، اس واقعات کو سن کے جو حقیقی واقعہ، اپنے آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کر غور کریں، ہم نے پورا دن کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی جو ہم سے بڑے ہیں، کوئی کمی بیسی رہا کرے سکھا دیا کریں۔ صرف ممبر رسول پہ میں یہ کہتا ہوں، ممبر رسول پہ صرف اللہ رسول کی بات کرو میرے بھائی، اللہ رسول کا بیان کرو، سیرت مصطفیٰ بیان کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری انسانیت میں اللہ تبارک تعالیٰ جوڑ عطا فرمائے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ تیسرا کیا سوچے گا، کون سچا ہے؟ ذرا غور کریں میرے بھائی، یہ مسئلہ یہ نہیں، یہ ہلکے میں نہ لیجئے گا میری بات کو میرے بھائی۔ سوشل میڈیا پہ آج لوگ ایک کلپ پاتے ہیں، لوگوں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن موت، دھرتی پہ کوئی ایسا کوئی انسان بتا دو جس کی موت نہ ہو؟ کوئی ہے کہ جو یہ کہہ سکتا میں نہیں مروں گا؟ موت کے بعد اصل زندگی موت کے بعد ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں سے جانا ہے، اور موت کے بعد حقیقی آنکھ کھلے گی، وہاں سے شروع ہوگی حقیقی زندگی۔ میرے نبی کے طریقے پر زندگی جو کوئی بھی گزار کر جائے گا وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی. مجھے کہنے سننے میں جو بھی کوئی غلطی رہا کرے مجھے سکھا دیا کرے. اس واقعات سے سبق حاصل کرے, اپنے اخلاق کو بناؤ. تہجد میں کہتا ہوں کبھی مت پڑھو, نفل نمازیں نہ پڑھو, لیکن میں منع نہیں کر رہا ہوں, پڑھو الحمدللہ. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاق کو اچھا کرو, اپنے اخلاق کو, عبادت کم کرو, اخلاق کو اچھا کرو, اپنے معاملات کو اچھا کرنا ہے میرے بھائی. لوگوں سے محبت سے رہنا ہے. انشاءاللہ بنے رہیے, جڑے رہیے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں جہان میں قبول فرمائے. اس کو دوسرے تک ضرور پہنچائے, شیئر کرے میرے بھائی. میں دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا, میرے چینل پہ دیکھے کوئی دنیا کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے قبر میں جانا ہے میرے بھائی. جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خوش رکھے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.